اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی میں جو نعمتیں آپ کو دی ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کو کبھی زوال نہ آئے اور وہ نعمتیں آپ سے کبھی چھینی نہ جائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا۔ لیکن اس سے پہلے یہ ریوائز کر لیتے ہیں کہ انسان کو رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ یو ول ایگری اینڈ یو ول سے ہاں ایبسلیوٹلی، لیکن پریکٹیکلی آپ ہمیشہ کچھ لوگوں کو دیکھیں گے کچھ ایسے الفاظ کہتے ہوئے کہ میں نے اپنی زندگی میں یہ زبردست ڈیل کریک کی اور فلانے بزنس میں میری فلانی اسٹریٹجی نے مجھے اس طرح سے ہیلپ کیا، اور جنرلی میں نے زندگی میں بزنس میں ایسی چیزیں کر کے کامیابی حاصل کی، جبکہ انسان بے وقوف کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اسے رزق کی فراہمی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ انسان کو اسباب اختیار کرنے کو کہا گیا ہے اور ریلائنس آؤٹ کم کی اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ رکھنے کو کہا گیا ہے۔ It's not that certain اسباب will always give you certain success، بلکہ یہ ڈیسیژن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ بہت سارے لوگ صحیح اسباب اختیار کرنے کے باوجود بھی ہیوج سکسیس نہیں اچیو کر پاتے، which definitely means کہ it's not just your اسباب جو کہ آپ کو کامیابی کی طرف لے کر جاتے ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے جو رزق عطا کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دو طریقے اختیار کیے، at least what I've learned علماء talking about، اور اس میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انسان کو ڈائریکٹلی رزق عطا کر دینا، یعنی کوئی انسان کسی رچ فیملی میں پیدا ہوتا ہے with a lot of resources already in place، جبکہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کو رزق دوسرے بندوں کے ذریعے سے دیتا ہے، جس میں وہ تمام لوگ ہیں جو کہ کچھ ایسا بزنس کرتے ہیں جن کا انحصار باقی لوگوں پہ ہوتا ہے، and other people who are doing the jobs۔ Now coming back to our main question which is related to this hadith، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ خاص لوگوں کو رزق نعمتیں اس لیے عطا کرتا ہے تاکہ یہ لوگ دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، نفع پہنچائیں۔ لیکن اگر یہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص انعام کیا ہے اور خاص بلیسنگز دی ہیں یہ دوسرے لوگوں پر خرچ نہیں کرتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں سے وہ تمام نعمتیں چھین لیتا ہے اور کچھ دوسرے لوگوں کو یہ رسپانسبلٹی دے دیتا ہے، ان کو وہ نعمتیں عطا کرتا ہے تاکہ وہ اس کے دوسرے بندوں پر خرچ کریں۔ سو زندگی میں بہت ساری نعمتوں کا ہونا، بہت ساری بلیسنگز کا ہونا، اٹس اے ٹیسٹ اینڈ اٹس اے رسپانسبلٹی کہ دوسرے لوگوں پر خرچ کیا جائے۔ تو اگر آپ اور میں یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم پر ہمیشہ قائم رہیں، انہیں کبھی زوال نہ آئے، تو اٹس امپورٹنٹ کہ ہم دوسرے لوگوں پر خرچ کرتے رہیں۔ اور اسی کانٹیکسٹ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی زبردست دعا ہے جس میں 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے، اور ہمیں یہ دعا بار بار مانگتے رہنا چاہیے، which goes like اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ یا اللہ میں اس چیز سے پناہ مانگتا ہوں کہ میری نعمتیں جو ہیں وہ چھن جائیں، وتحول عافیتک کہ تیری طرف سے جو عافیت ہے وہ بدل جائے، وفجاءۃ نقمتک اور اچانک غضب سے، وجمیع سخطک اور تیری ساری کی ساری ناراضگی سے۔ It's a beautiful dua which should definitely become part of our daily lives. Keep spending, my dear brothers and sisters, and keep doing this dua every day.